پریز دی لارڈ. جے مسیح کی. مسیح میں آپ سب کو مبشر سے ملک شارجہ سے سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو ڈھیر برکت کی دعائیں دیتا ہوا آج کا زندہ پاک کلام جو کہ صلیبی کلمات میں سے سب سے پہلا کلمہ ہے اور وہ ہے اے باپ کو معاف کر. یہ کلمہ ہمیں لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ملتا ہے، لیکن ہم 33ویں آیت سے پڑھیں گے. ہاللیلویا. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسری کو بائیں طرف، دوٹا کو بھی خدا یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے تھے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. یہ پہلا کلمہ ہے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. اے باپ ان کو معاف کر. 5 الفاظ ہیں. اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا. آئیے ہم دعا کریں. مہربان خداوند عظیم خدا، تو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو جو گناہوں کو معاف کرنے والا منجی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور تو دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی تیرے صلیب پر جانے سے ہو سکے. اور تو کوئی بے گناہ ہے نہیں، نہ تھا اور نہ ہوگا اس دنیا میں، جو کہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر دے. خداوند تیرے شکر گزار ہے کہ تو نے اپنے آپ کو صلیب پر ہمارے لیے دے دیا. صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ آج ہم معافی کے متعلق سیکھتے ہیں. ہمیں پاک روح کی معموری اور حضوری دینا تاکہ تیرے پاک روح کی پریزنس میں ہم بولیں اور سننے والے بھی تیری پاک روح کی وزڈم سے، تیرے پاک روح کی قوت سے سمجھ سے اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ تیرے پاک روح کے بغیر نہ تو ہم کچھ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں. خداوند ہمیں اپنے کلام کی روشنی عطا فرما اور بخش دے کہ اس روشنی میں ہم چلتے ہوئے تاریکی سے نکل کر ہم تیری اس نور کی روشنی میں داخل ہو جائیں اور رہیں جو کہ تو ہمیں نور بناتا ہے. تھینک یو جیسس. جن کو ہم نے معاف نہیں کیا ان کو معاف کرنا سیکھیں یسوع کے جلالی اور پاک نام کے وسیلے سے. آمین. اسی میں میرے بہت ہی عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ہلیلویا گاسپل چینل کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا پہلا کلمہ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. خدا یسوع مسیح ابھی بھی بیٹا ہوتے ہوئے، وفادار بیٹا ہوتے ہوئے اس کلمے کو ادا کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، اور ان کی یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ کلمہ ارشاد ہوا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہمارے خلاف قصور کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف نہ کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. یعنی ہم نے اپنے قرض داروں کو، قصوروں کو، جس میں ہم دعائے ربانی میں بھی پڑھتے ہیں، معاف کرنا ہے. اگر تم آدمی کو قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. ہمیں عبادت میں جانے سے پہلے، دعا میں جھکنے سے پہلے اپنے قرض داروں قصوروں کو معاف کرنا ہے.
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح پر یہ جو مشکل کی گھڑی آئی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ خدا یسوع مسیح کو بہت ذلت دی گئی، اس کو پکڑوا دیا گیا۔ یہودا اسکریوتی نے اس کو پکڑوایا، اور خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کون مجھے پکڑوائے گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو ہونے دیا۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں آخری فصح میں کہ دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے، وہ آ پہنچا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے انڈیکیٹ بھی کر دیا کہ جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا اور میرا بوسہ بھی لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا یسوع مسیح کو بہت ستایا گیا، اس پر گھوڑوں کی مار، اس کو لہو لہان کیا، اس کو کمانچے مارے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں اس بات کو کہ خدا یسوع مسیح کو کس قدر ستایا بھی گیا۔ کانٹوں کا تاج یوں پریس کر دیا گیا خدا یسوع مسیح کے سر پر، اور 19ویں باب میں لکھا ہوا ہے، یوحنا 19ویں باب میں اس پر پیلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے۔ خدا یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے صلیبیت سے، صلیب پر دینے سے پہلے، اور وہ سزا میرے اور آپ کے گناہوں کی تھی جو یسوع مسیح نے سہی اور اپنے اوپر لے لی۔ کیونکہ عیسائی 53 میں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر پریس کر دیا گیا۔ ایسے آستہ سے نہیں رکھا گیا، زور سے پریس کر دیا گیا، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ 4 انچ تقریباً وہ کانٹوں کے جو درد ہے چبھنے کی، وہ خدا یسوع مسیح کے سر میں یوں پریس کر دیے گئے تاکہ یہ اپنی ہوش و حواس کھو دے۔ یہ کفارے کا کام، یہ صلیب پر ہمارے نجات کا کام نہ کر سکے، لیکن خدا یسوع مسیح پہلے کلمے سے لے کر جان دینے تک خدا یسوع مسیح نے اپنی ہوش میں جان دی۔ اس لیے آخری کلمہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اے باپ، آخری کلمہ بھی اے باپ ہے، پہلا کلمہ بھی اے باپ ہے، وہ قائم ہے خدا باپ کی محبت میں۔ اور اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، جنہوں نے کوڑے مارے، جنہوں نے تمانچے مارے، جنہوں نے اس کی داڑھی کو نوچا، سب کو خدا یسوع مسیح نے معافی کی درخواست کی ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح آج صلیب پر لٹکے ہوئے میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے کہتے ہیں، Oh, thank you, Jesus. What a wonderful Lord we have. اس سے زیادہ کیا کوئی پیار کسی کو کر سکتا ہے کہ گناہوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے خدا یسوع مسیح اپنی جان دے، اس نے دی۔ یہ ہے محبت۔ شاید کوئی انسان کوئی بے گناہ کے لیے شاید لکھا ہوا ہے کلام میں کہ اپنی جان دے سکے، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے گنہگاروں کے لیے اپنی جان دی۔ گناہ میرے تھے، گناہ جو میرے تھے اس پہ ڈالے گئے کہ اس پہ ٹھٹھے بھی مارے گئے ہیں میرے لیے۔ مسیح پاک نے کھائے ہیں کوڑے میرے لیے کہ اس کے جسم پہ آئے ہیں زخم میرے لیے۔ ہاللویا۔ اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، تو بے گناہ تھا، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب پر جان دی۔ اور یہ ہمیں آج کلمہ، معافی کا کلمہ درس دیتا ہے، سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کو، کوڑے مارنے والوں کو، تمانچے مارنے والوں کو اور سر پر کانٹوں کا تاج یوں پریس کر کے رکھنے والوں کو سب کو معاف کیا، معافی کی درخواست کیا۔ بیٹا درخواست کر رہا ہے، خود ہی درخواست کر رہا ہے
کیونکہ یہ جانتے نہیں، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہودا اسکریوتی نے کیا کیا؟ یہودا اسکریوتی کو بھی اس کو بہت زیادہ لیسنیبل موت اور وہ خودکشی والی موت جو تھی وہ لینی پڑی، کیونکہ روٹ سب سے پہلے تو اسی نے کی تھی، لیکن باقی کو خدا یسوع مسیح نے معاف کر دیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم خدا یسوع مسیح کو کیسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں، کہ کیا اس نے صلیب پر ہمارے لیے کیا، کیوں کیا، اور سب کو گناہوں سے آزاد کیا۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا، ہم بھی آج سیکھیں ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ خدا ہم سب کو اس کلمے کے ذریعے، معافی کے کلمے کے ذریعے سب کو بھی برکت دے۔ مسیح یسوع آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ ہے، کیونکہ وہ باپ کے پاس آسمان پر داہنی طرف بیٹھا ہے، خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام سننے والوں کو خدا اس کلام کے وسیلے سے بڑی بڑی برکت دے۔